ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عنوان ہے خشیت الہی. خشیت الہی قرآن حکیم میں بنیادی طور پر ڈرنے کے لیے تین الفاظ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک ہے خوف، اور ایک ہے خشیت، اور ایک ہے رہبت. اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. خوف. ایک جگہ فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ایک جگہ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. خوف، خشیت اور رہبت، یہ ڈرنے کے بنیادی تین الفاظ ہیں. ان تینوں الفاظ کے درمیان کیا فرق ہے؟ پہلے وہ فرق سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. خوف دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہے خوف طبعی اور ایک ہے خوف تعبدی. خوف طبعی کسے کہتے ہیں؟ خوف الانسان مما یوزی مباح اذا وجدت اسبابہ. ہر تکلیف دینے والی چیز سے ڈرنا یہ جائز ہے اگر ماتحت الاسباب. یہ مطلب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. اللہ نے کہا اپنا عصا زمین پر ڈالو.
انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا. سانپ کو دیکھ کر بھاگنے لگے, ڈر گئے. جی دیکھو, ڈرنا پایا گیا. تو یہ خوف طبعی ہے, یہ ممنوع نہیں, یہ ناجائز نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں سبب پایا جائے. سبب پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نقصان پہنچانے پر قادر ہو, زندہ ہو, نظر آ رہی ہو, یہ سبب ہے. اور بابا جو زمین کے اندر چلے گئے وہ تو نہ تو دکھائی دے رہے ہیں, جی, نہ سن رہے ہیں, نہ نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہے. وہ ماں فوق الاسباب ہے, ان کو نہیں پکار سکتے آپ, ان سے نہیں ڈر سکتے آپ. جی, یہ سانپ سامنے دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ نقصان پہنچائے گا, لہذا طبیعت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے بھاگیں. تو یہ ڈرنا یہ ممنوع نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور چیز فرمائی گئی کہ ان کے قتل کا پلان بن گیا. ایک آدمی بستی کے دور کنارے سے آیا اور کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ. کیوں؟ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, یہ قوم کے بڑے لوگ یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں, لہذا فخرج, نکل جاؤ. فخرج منها خائفا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے ڈرتے ہوئے. دیکھیں, یترقب, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. دیکھ رہے ہیں آپ, ڈر رہے ہیں. یہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ دشمن موجود ہے اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے, زندہ ہے. اس طریقے کا ڈرنا یہ جائز ہے. اس کو کہتے ہیں خوف طبعی, ڈر سکتا ہے, یہ ناجائز نہیں. تو خوف الانسان مما یؤذیہ, ہر تکلیف دہ چیز سے انسان کا خوف کرنا, ڈرنا, یہ مباح اذا وجدت اسبابہ, یہ جائز ہے لیکن ما تحت الاسباب, اسباب پائے جائیں. جی, اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ آدمی ڈر سکتا. اب یہاں نکتہ جو عجیب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخلوق سے, اللہ کے علاوہ سے آدمی جو ڈر رہا ہے, ما تحت الاسباب ہی صحیح, اس کی کوئی حد ہے؟ اس کی کوئی حد ہے؟ کتنا ڈرنا چاہیے؟ غیر اللہ سے آدمی طبعی طور پر ڈر سکتا ہے, مگر کتنا ڈرے, کتنا ڈرنا جائز ہے؟ ہاں, یہ عقیدے کا ایک بنیادی نقطہ اور بہت ہی دقیق ہے. لوگوں کی نگاہیں اس طرف نہیں گئی ہیں. یہ ہے کہ بھئی آپ غیر اللہ سے ڈر سکتے ہیں ما تحت الاسباب, جیسے سانپ سے ڈر کے غیر اللہ ہے, دشمن سے ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام, ما تحت الاسباب ہے. لیکن یہ ما تحت الاسباب غیر اللہ سے ڈرنا, اس کی کوئی حد ہے؟ جی ہاں, اس کا کوئی حد ہے. اس کی کوئی حد ہے؟ جی ہاں, اس کی کوئی حد ہے. چلیے دیکھ لیتے ہیں. احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچ گئی, جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. اب یہ سنبھلنے ہی نہیں پائے تھے کہ افواہ پھیلا دی. کفار نے, منافقین نے کیا کہا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دیکھیں, منافقین نے یہ ہوا اڑا دی کہ تم تو تھکے ہارے ہو, لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہیں مٹانے کے لیے, تو ڈرو ان سے. فخشوہم, ڈرو. اللہ نے فرمایا جب ان سے ڈرنے کے لیے کہا گیا, فزادہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے, بہترین کارساز ہے. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا
کہ غیر اللہ کا ڈر دل کے اندر آئے اتنا تو جائز ہے، مگر دل میں مستقر نہیں ہونا چاہیے، دل میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جی دل میں آئے نکال پھینکو، اس لیے کہ یہ ڈر دل میں جمنا نہیں چاہیے۔ یہ ڈر اگر دل میں جم جائے یہ ناجائز ہے۔ یہ ہے عقیدے کا خاص مسئلہ اس سلسلے میں۔ اچھا، دل سے اس ڈر کو کیسے نکالیں کہ جمنے نہ پائے؟ جی آپ ڈرے، دل میں ڈر آ گیا، اب یہ تو جائز ہے، لیکن دل میں جڑ نہ پکڑے، ٹھہرے نہیں، نکال پھینکو۔ اب یہ نکال پھینکنے کا نسخہ کیا ہے؟ دوائی کیا ہے؟ ہوتا ہے کہ دوا اللہ پر توکل، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہذه نقطہ۔ جی بھائی دل میں ڈر آیا یہ تو جائز ہے، لیکن ڈر آنے کے بعد دل میں ڈر بیٹھ جائے غیر اللہ کا، یہ ناجائز ہے۔ اب بیٹھنے سے روکا جائے اور نکال پھینکا جائے، اس کی دوا کیا ہے؟ اس کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل، وہی بات کہیے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب جب آدمی یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو یہ غیر اللہ کا جو ڈر دل میں آیا ہے یہ مستقر کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ نکال پھینکو اسے۔ گویا اس دل میں اللہ کا ڈر بسن آنے کی اجازت ہے، مگر بسنے کی اجازت نہیں ہے کہ گھر بنا کر بیٹھ جاؤ۔ نقطہ سمجھ میں ہے؟ ڈر آنے کی اجازت تو ہے دل میں، لیکن یہاں بسنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس دل میں ایک ہی ذات کا خوف بسنا چاہیے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ فرق سمجھ میں آیا دونوں کے درمیان؟ هذا الفرق بین الخوفین، بہت بڑا نقطہ ہے یہ، جی اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور غیر اللہ سے ڈرنے۔ ایک فرق اور ہے، ایک مفسر لکھتا ہے من خاف غیر اللہ ہرب منہ ومن خاف من اللہ ہرب الیہ۔ اللہ اللہ اللہ، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے، سانپ سے، دشمن سے، کسی جانور سے، غیر اللہ سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے۔ سانپ ادھر سے آ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ بھاگو ورنہ یہ نقصان پہنچا دے گا، تو کس طرف بھاگتا ہے؟ کس طرف بھاگتا ہے؟ اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے نا۔ تو جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے۔ وَمَنْ خَافَ مِنَ اللَّهِ هَرَبَ إِلَيْهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ کے خوف اور غیر اللہ کے خوف ہے۔ اللہ اس لیے کہ اللہ یہ بندے سے کہنا چاہتا ہے کہ ڈرنے کے بعد بھی بھاگ کر جائے گا کہاں؟ میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ کدھر جائے گا؟ بھاگ کر جائے گا کہاں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ من خاف غیر اللہ ہرب منہ ومن خاف من اللہ ہرب الیہ۔ یہاں تو کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، اور ایک جگہ کہہ رہا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ ارے بھائی جس سے ڈرتا ہے آدمی اس سے بھاگتا ہے۔ اللہ کہتا مجھ سے ڈرو، اور مصیبت آئے تو میری طرف بھاگو، اس لیے کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی ملجا نہیں، کوئی ماوا نہیں، اور بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں۔ جی میرے علاوہ کہیں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے، میری طرف تم بھاگ کر آؤ، یہاں تمہیں پناہ ملے گی اور کہیں نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی۔ تو اگر خوف آئے جی تو اللہ کی طرف بھاگو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو یہ غیر اللہ کا خوف اور اللہ کے خوف کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے۔
اچھا، اب ہم دونوں کا فرق سمجھ لیتے ہیں، علماء خاص طور سے متوجہ ہوں، بہت اہم فرق ہے دونوں کے درمیان. کیا؟ الخوف والخشیہ. خشیت کس کو کہتے ہیں اور خوف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ سے رہبت، تینوں کے درمیان فرق بتاتے ہیں، پھر بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے خشیت کا معنی لیتے ہیں. خشیت کا، الخشیت حالت تحصل عند الشعور بعظمت الخالق. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ہونے کا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے بلند ہونے کا اور اس کے بڑے ہونے کا، اس کے عظیم ہونے کے احساس کے وقت جو آدمی کی حالت ہوتی ہے وہ خشیت. نہیں سمجھے؟ ایک اور تعریف کر لیتے ہیں. الخوف الناتج عن علم، علم سے پیدا ہونے والا خوف، دیٹ از کالڈ خشیہ. ابھی نہیں سمجھے؟ کسی کے بارے میں علم ہو، کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی کا احساس کر کے، اس کی بڑائی کا علم رکھ کر کے آدمی کی جو حالت ہوتی ہے اس حالت کو خشیت. ایک مثال دیتا ہوں. ایک رکشہ جا رہا ہے، غور سے ہیں، ایک رکشہ جا رہا ہے، سفید کرتے میں، سفید پاجامے میں، بہترین جوتا پہنے ہوئے ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے رکشے کو ہاتھ دیا، روک. کہاں جانا ہے جناب؟ بولے داون گیرا جانا ہے. تشریف بیٹھی. بیٹھ گئے. اب رکشے والا لے کر چل رہا ہے، آگے دو لڑکے کھڑے ہوئے وہاں، گنڈے ٹائپ. اے روک. روک دیا. بولے وہاں آگے چل کر کے چھوڑ دینا ہم کو، آگے چھوڑ دے. بیٹھیے صاحب بیٹھیے. تو یہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت، ان کے دائیں ایک بیٹھ گیا اور ایک بائیں بیٹھ گیا. اس کے بعد جب رکشہ چلنے لگا تو ایک کیوں نہیں مار کر کے کہہ رہا، کیوں نہیں مارنے لگا، دوسرا ادھر سے کیوں نہیں مار رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے بڑے سوٹ ووٹ میں دکھ رہے ہو، کیا بات ہے چچا، چچا کیا بات ہے. وہ کچھ بول نہیں رہا ہے، وہ پریشان ہے وہ، اور یہ دونوں سے پریشان کر رہے ہیں. برابر. آگے جیسے ہی بڑھے وہاں پولیس کی ایک پوری وین کھڑی ہوئی ہے، اور اس رکشے سے یہ شخص اترا اور وین کے اندر بیٹھی پولیس باہر نکلتی ہے اور اس کو سیلیوٹ کرتی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ اس بیٹ کا انسپکٹر ہے جو بیٹھا ہوا. اب یہ رکشے میں آ کر کے بیٹھتا ہے. اب ان دونوں کی حالت دیکھو، ادھر ہٹ رہا ہے کہ میرا کپڑا اس کے کپڑے سے نہ لگ جائے، وہ ایسا لٹک رہا ہے قریب ہے کہ گر جائے. کیوں؟ الخوف الناتج عن علم، علم سے پیدا ہونے والا خوف. اب تک یہ سمجھ رہے تھے یہ دونوں کی عام انسان ہے، لیکن جب یہ علم ہوا کہ یہ بہت عظیم ہے تو اس کی عظمت کا علم ہونے کے بعد ان کی جو حالت ہوئی ہے دیٹ از کالڈ خشیت. تو الخوف الناتج عن علم، الخوف الناتج عن خوف، الخوف الناتج عن عظمت، عن عظمت الشیء. کسی شے کی بڑائی کو جان کر کے آدمی کے دل میں جو احساس ہوتا ہے اس کو کہتے خشیت. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کا احساس کر کے، اس کی عظمت کو جان کر کے آدمی کے دل کی جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے خشیت. اب وہ آیت پڑھیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. دیکھیں یہاں خوف نہیں ہے، یہاں خشیت ہے، اس لیے کہ پیسے نہیں دینا اس کو، پیسے نہیں دینا، پیسے نہیں دینا اس کو. جی پیسے نہیں ملتے جی. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء.
اللہ سے علماء ڈرتے ہیں. دیکھیں یہاں خشیت کو علم کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ہذی نکتہ لا خوف انما یخاف اللہ من عباد لا انما یخشى اللہ من عباد العلماء. گویا علماء جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو عالم ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا احساس جتنا ان کو ہے, اور جو عالم نہیں ہے وہ اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ عالم ڈرتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ الخوف الناتج عن علم هو الخشیہ. یہ انما یخشى اللہ من عبادہ. اور ایک نکتہ علماء کی جناب میں یہ کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. کون سا؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. العلماء مبتدا ہے اور اس کے بعد اس کے پہلے اس کی خبر ہے, اور انا مفاد حصر کے لیے. تو مبتدا اور خبر مل کر کے عربی میں جملہ اسمیہ بنتا ہے, اور جملہ اسمیہ کا مطلب استمرار ہوتا ہے, کوئی چیز ہمیشہ ہو. نکتہ یہ ملا کہ لا یثبت الخشیۃ الا بالعلم. جب تک آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا اتنی جتنا علم ہوگا اتنی خشیت ہوگی, اور اگر علم ہے تو علم کی وجہ سے خشیت باقی رہے گی. اس لیے کہ جملہ اسمیہ استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے. برابر ڈرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ جو علماء ہیں. برابر ان کا ڈر مستمر رہے گا اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے نا, علم ان کے پاس ہے, اور علم چونکہ ان کے ساتھ ہے لہذا یہ خشیت بھی ان کے ساتھ ہے. تو علم کی وجہ سے یہ خشیت ہوئی, اور علم کی وجہ سے ہی یہ خشیت مستمر ہے, کنٹینیوس ہے. یہ معلوم ہوا اس جملے کے جملہ اسمیہ ہونے سے. انما ہذی نکتہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. تو علم کی وجہ سے کسی کے بارے میں علم ہو جائے. دیکھو اس کے بارے میں علم ہوا نا, یہ تو اس ایریے کا اس بیٹ کا جو ہے انسپیکٹر ہے, دیکھو کیسے ڈرنے لگے, اس کے بارے میں علم ہوا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو جائے جی, اس وقت آدمی کے دل میں جو ڈر آئے اس ڈر کو خشیت کہتے ہیں. اچھا خوف کس کو کہتے ہیں؟ ہذی نکتہ بہت غور سے. کسی کی عظمت کا احساس, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا علم آنے کے بعد جو انسان کی حالت ہوتی ہے اس کو جو خوف لاحق ہوتا ہے اس کو کہتے خشیت. خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف دیکھو متوجہ ہیں, تعلم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتکاب المنہیات والتفریط فی الطاعات. هذا هو الخوف. اللہ کتنی بڑی بات کہی ہے. کہتے ہیں دل کو تکلیف ہونا, تعلم النفس دل کو تکلیف ہونا. کیسے؟ تعلم من العقاب المتوقع, امید کی جاتی ہے سزا کی, ارے سزا ملنے والی ہے. عقاب المتوقع توقع کی جاتی ہے, امید کی جاتی ہے اے سزا ملنے والی ہے. کیوں؟ من بسبب ارتکاب المنہیات, منع کی ہوئی چیزوں سے بچا نہیں, ارتکاب کیا. والتفریط فی الطاعات, اور طاعت میں تابعداری میں کوتاہی کی. نہیں سمجھے؟ مثال دیتا ہوں. ایک مالک نے اپنے نوکر سے کہا کہ یہ میرا آم کا باغ ہے, اس کی نگرانی پر تجھے مقرر کیا جاتا ہے, دیکھ اس باغ سے آم چوری مت کرنا. ایک اور دوسرے سونا نہیں کہ دوسرے لوگ آ کر چرا کر لے جائیں. اب یہ کیا کرتا ہے؟ دونوں کام کرتا ہے. چوری کر کے آم گھر لے جاتا ہے ایک, اور اس کے بعد سو جاتا ہے, دوسرے لوگ لے کر کے جا رہے ہیں. تو ارتکاب المنہیات, منع کیا تھا کہ چوری مت کرنا, آم سے باغ مت لے جانا, لے گیا, منع کی ہوئی چیز کا ارتکاب کیا. والتفریط فی الطاعات, اور تابعداری اور حکم کے اندر کمی کرنا, کوتاہی کرنا. سو گیا نا, وہ سونے کے لیے کہاں کہا تھا؟ تنخواہ کس کی لے رہا ہے؟ تنخواہ جاگنے کی لے رہا ہے نا, نہ کہ سونے کی کہ لوگ آئیں اور لے کر کے چلے جائیں. تو التفریط فی الطاعات یعنی جو حکم دیا گیا ہے
اس میں کوتاہی کرنا اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کا ارتکاب کرنا، اور ارتکاب کرنے کے بعد اب احساس ہو ارے تو میں گھر لے کر کے چلا گیا اور میں سو گیا، دوسرے لوگ آئے اور آم بہت سارا توڑ کر کے لے کر چلے گئے، اب اس کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ اب یہ توقع ہوئی کہ اب تو سزا ملنے ہی والی ہے، اب یہ جو ملنے والی سزا ہے اس سے جو دل کے اندر خوف، دل کے اندر جو ڈر ہے، ھذا ھو الخوف، اس کو کہتے ہیں خوف۔ اب اللہ نے کیا فرمایا کہ ان چیزوں کے قریب نہ جانا، اب آدمی چلا جاتا ہے، زنا مت کرنا، زنا کے قریب چلا گیا۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ شراب مت پینا، منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کیا اس نے، برابر ہے۔ اور وہ تفریط فی الطاعت، نماز کو نہیں چھوڑنا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھتا ہے تو تفریط فی الطاعت ہوا، اب نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے چھوڑ رہا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اب ارے یہ کیا ہو گیا، اللہ کی منع کردہ چیزوں کا میں نے ارتکاب کیا، اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا تھا اس کے اندر میں نے کوتاہی کی، اب یہ ڈر رہا ہے کہ اب سزا کیا ملنے والی ہے، یہ جو متوقع سزا ہے کہ آگے سزا جو ملنے والی، اس سزا کا تصور کر کے آدمی کے دل میں جو ڈر پیدا ہو، دیٹ از کالڈ خوف۔ یہ فرق ہے خوف اور خشیت کے اندر، سمجھ میں آیا جی؟ اور رہبت کسے کہتے ہیں؟ وہی آیا فرحبون، مجھ ہی سے رہبت کرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈر اگر مسلسل ہو جائے، راہب کو راہب کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يُدِيمُ الْخَوْفَ، اس لیے کہ وہ برابر خوف میں مبتلا رہتا ہے، ہر لمحہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، کسی لمحہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال نہ آئے، برابر اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو یہ جو طول الخوف ہے وہ استمرار الخوف، طول الخوف و استمرار الخوف والرہبہ، اس کو رہبت کہتے ہیں، یہ خوف ہمیشہ رہے، لمبا رہے۔ تو یہ فرق ہے خوف کے درمیان، خشیت کے درمیان اور رہبت کے درمیان، تو سمجھ میں آیا جی؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں، بس سانس روک کر سنو، ذرا 2 صفحے کی ہے، پڑھ لیتا ہوں اس کو۔ حدثنی یزید بن ابی حبیب ان عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له ابنه عبد الله لم تبكي أجزعا على الموت فقال لا والله ولكن مما بعد فقال له قد كنت على خير فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوه والشام فقال عمرو تركت افضل من ذلك كله شهادة ان لا اله الا الله انی كنت على 3 اطباق وليس فيه طبق الا قد عرفت نفسي فيه كنت اول شيء كافرا وكنت اشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اشد الناس حياء منه فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته فيما اريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه۔ اس سے پہلے جب انہوں نے یہ کہا کہ شہادت لا الہ الا اللہ انی کنت علی 3 اطباق وليس فيه طبق الا عرفت نفسی فیہ فلو مت حینئذ وجبت لی النار وکنت اول شیء کافرا وکنت اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اشد الناس حیاء منه فما ملأت عینی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا راجعته فيما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه فلو مت يومئذ قال الناس هنيئا لأمر أسلم وكان على خير فمات فرجي له الجنة
ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري علي أملي فإذا مت فلا تبكين علي وشدوا علي إزاري فإني مخاصم وشنوا علي التراب شنا ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجرا فإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها استانس بكم رواہ احمد فی مسندہ. یہ 2 صفحے کے اوپر ایک پوری حدیث تھی، پوری پڑھ دی گئی. اب ہم اس حدیث کے اوپر آتے ہیں. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ لما حضرت عمر بن العاص الوفات، جب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، بس اب دنیا سے جا رہے کہ تب دنیا سے جا رہے، رونے لگے. اللہ اکبر. کتنا مال تھا میں نے کیلکولیٹ کیا ہے تو 3,25,000 دینار تھے اور 20 لاکھ یعنی 2 ملین چاندی تھی. 2 ملین کی چاندی تھی 20 لاکھ کی اور 3,50,000 کا سونا تھا. اس کو دیکھتے تھے موت کے وقت اور روتے تھے. کہتے تھے کہ کاش یہ سونا نہ ہوتا اور یہ درہم نہ ہوتا، کاش کی یہ بکری کی میگنی ہوتی. بکری جو سنڈاس کرتی ہے یہ مینگنی ہوتی ہے. اللہ 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 اللہ. دنیا میں آدمی پیسے کماتا ہے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. دیکھو اتنے روپے ہیں ان کے پاس، روپیوں کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں زارو قطار اور تمنا کر رہے ہیں کہ کاش یہ پیسے نہ ہوتے، بکری کے میگنیاں ہوتی ہیں بکری کی. اللہ زارو قطار رو رہے ہیں. تو ان کے جو بیٹے عبداللہ ہیں، فقال له ابنہ عبداللہ، جو روتے دیکھا تو بیٹا پوچھ رہا ہے ابا لما تبکی، کائے کو رو رہے ہیں؟ Why are you crying؟ کیوں رو رہے ہو؟ اجزان علی الموت، موت سے ڈر رہے ہو؟ موت سے ڈر کر رو رہے ہو؟ ان پیسوں کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا چھوٹ رہی ہے اس وجہ سے رو رہے ہو؟ فقال له لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں. یہاں رک کر ایک مسئلہ جان لیتے ہیں. موت کو ناپسند کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی نہیں، شک ہے اس میں. موت کو ناپسند آدمی اس وجہ سے کرے، ناپسند کرے کہ اسے اللہ سے ملنا ہی نہیں ہے، یہ ناجائز. موت سے اس طرح ڈرنا، اتنا ناپسند کرنا کہ مجھے اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہے، مجھے اسے ملنا ہی نہیں ہے. اگر اس طریقے سے وہ ناپسند کرتا ہے موت کو، یہ ناپسندیدگی حرام ہے، ناجائز ہے. کہتے نہیں کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. تو اگر اللہ سے ملنے کے لیے موت سے اس کو نفرت ہے اور موت کو ناپسند کر رہا ہے، یہ ناجائز ہے. اچھا، اور موت کو ناپسند کرنا جائز ہے، یہ تصور کر کے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، ڈر رہا ہے مر گیا تو اللہ کے سامنے میں ان تمام گناہوں کا جواب کیسے دوں گا. اللہ، اگر اس ڈر سے وہ موت کو ناپسند کر رہا ہے، ہذا امر ممدوح، یہ جائز ہے. یہ تو بیٹا پوچھ رہا ہے لما تبکی، کائے کو رو رہے ہو؟ اجزعان علی الموت، موت کو دیکھ کر کے ڈر رہے ہو؟ اللہ. فقال لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم نہیں. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا مومن. پھر کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے بتایا؟ موت سے نہیں ڈرتا میں، ولیکن مما بعدو، لیکن موت کے بعد جو مرحلے ہیں ان مرحلوں سے میں ڈر رہا ہوں. اب یہاں رک جائیے، اس حدیث پر ابھی رکے رہیے. یہ آگے کے مرحلے کیا ہیں اس سلسلے میں ایک اور روایت پیش کرتے ہیں. حدیث اس طرح،
وعن ہانی مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کردہ غلام حضرت ہانی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر ٹھہرتے دیکھتے کوئی قبر ہے تو ٹھہر جاتے. وقف اعلیٰ قبر, جانتے ہیں یہ کتنا بڑا آدمی ہے. آج تو تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو ان کے نخرے نہیں ملتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھو, معلوم ہوتا ہے جیسے ان کو قبر میں آنا ہی نہیں ہے. ابھی زمین پر چل رہا ہے نا, کوئی گارنٹی ہے؟ ابھی منو من مٹی کے نیچے چلا جائے گا. تو کیا, تیری اوقات کیا, تو کیا, تیرا پیسہ کیا, تیری اوقات کیا, تیری کوئی اوقات نہیں. تیری اوقات صرف اور صرف یہ ہے کہ تو منو من مٹی کے نیچے جا کر مٹی ہو جائے, یہی تیری اوقات ہے. جی اتنا بڑا آدمی, غنی خطاب ہے اللہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ہیں یہ. اور نبی نے فرمایا اگر تیسری بھی کوئی بیٹی ہوتی تو تجھے دے دیتا. یہ حضرت داماد کیسا رہا ہوگا, اندازہ لگائیے دامادوں کو کیسا ہونا چاہیے. یہاں بھی چلتے نا گھوڑا جوڑا, چلتا ہے کہ نہیں؟ گھوڑے جوڑے یہاں بھی چلتے رہتے کیا جی, تو پریشان کرتے ہیں سسرال والوں کو. تو اتنا بڑا آدمی ہے, کہتے ہیں کہ کان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر یبکی, کوئی قبر دیکھتے تو وہاں رک جاتے اور ساروں قطار روتے حتی یبل لحیتہ, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی, آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی. پوچھا گیا تذکر الجنت والنار ولا تبکی, جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ نہیں روتے, وہ تبکی من ہذا, قبر کو دیکھ کر رونے لگتے ہو, کیا بات ہے اتنا روتے ہو. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ, یہ قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے, یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے یہ. فَإِلَّمْ, اگر یہاں سے آدمی کامیاب ہو گیا تب تو بعد کے مرحلے آسان ہیں, اور یہاں جو فیل ہو گیا اگلے مرحلے اس کے لیے بہت مشکل ہے. پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فَمَا رَأَيْتُ مَنظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ, میں نے موت کے بعد قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا. اللہ, قبر کے اندر کیا ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا. آپ فرما رہے تم نے وہ منظر نہیں دیکھا ہے, میں نے وہ منظر دیکھا ہے. دنیا میں کوئی ایسا خوفناک منظر ہو ہی نہیں سکتا جتنا خوفناک منظر قبر کا منظر ہے. فما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. اللہ, اس خوفناک منظر سے دو چار ہونے والے ہیں ہم جی. یہ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بچنے والا تھوڑی ہے, سب کو وہیں جانا ہے, سب کو وہیں جانا ہے, کوئی بچنے والا نہیں ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کا ہر آدمی اسی مرحلے سے گزرنے والا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے لیے, پہلا مرحلہ ہے. اللہ, تو یہ کہہ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ, اجزان الموت, موت سے؟ بولے نا میں موت سے نہیں ڈر رہا. پھر کس سے ڈرے؟ کہہ رہے وَلَكِن مِّمَّا بَعْدُ, بعد والے جو مرحلے ہیں اس سے میں ڈر رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ مومن کو موت سے نہیں, موت کے بعد پیش آنے والے جو مرحلے ہیں ان مراحل سے ڈرنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے کہ ان تمام مرحلوں میں وہ پیپر صحیح سے دے سکے. پیپر اگر غلط ہو گیا تو پھر گیا کام سے. اس لیے کہ دنیا میں کبھی آدمی کامیاب ہوتا ہے, کبھی ناکام ہوتا ہے, ناکام ہونے کے بعد پھر کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جو کامیاب ہو گیا تو دنیا میں آدمی ناکام ہونے کے بعد بھی کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے, جو ایک دفعہ کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب, اور جو ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. اللہ, تو کہہ رہے ہیں وَلَكِن مِّمَّا بَعْدُ, لیکن بعد میں آنے والے
مرحلوں سے میں ڈر رہا ہوں۔ اچھا کہ صاحبزادے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں، موت سے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ بولے نہیں، بلکہ موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں ان سے ڈر لگ رہا ہے، یہ ڈر رہے ہیں۔ اب یہ کیا بول رہے ہیں کہ قد کنت علی خیر، قد کنت علی، کون؟ ان کے بیٹے۔ دو باتیں معلوم ہوئی اور غور سے ہیں۔ ایک مفسر لکھتا ہے، ایک شارح حدیث کا، کہ ان المؤمن لا تفارقه خشیت اللہ مہما عمل ما عمل، یا ما عمل ما عمل، کہ اللہ کا ڈر مومن کے دل سے جدا ہی نہیں ہو سکتا، وہ کتنا بھی نیک عمل کر ڈالے۔ اللہ، آدمی جتنا نیک عمل کرے اتنا ہی اسے ڈرنا بھی چاہیے، اور کتنا بھی نیک عمل کر لے اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اس کو، کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اتنی زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں اتنے صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، میں بہت بڑا ہو گیا اور اس طریقے سے میں اللہ کا محبوب ہو گیا اور میں جنتی ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ لوگ کیسے کیسے کہتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے، فلاں صاحب جنت میں چلے گئے، فلاں صاحب جنت میں چلے گئے، صحابی ہے یہ، اور یہ ڈر رہے ہیں، یہ صحابی ہونے کے باوجود یہ ڈر رہے ہیں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد۔ تو جو شارع کہتا ہے وہ کتنی عجیب بات ہے کہ مومن کے دل سے اللہ کی خشیت جا ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ کتنا بھی عمل کرو اللہ کا ڈر دل سے نہیں جانا چاہیے، دل میں ڈر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر مرنے والا گھبرا رہا ہے موت سے گھبرا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں محتضر، محتضر کا مطلب ہوتا ہے قریب المرگ، جو بالکل مرنے والا ہو، اس کو تسلی دینی چاہیے۔ کیا تسلی دینی چاہیے؟ کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ اس لیے کہ حدیث بھی ہے کہ آدمی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں، سب کچھ ہوں، میرے رب تجھ سے امید یہ ہے کہ تو مجھے بخش دے گا۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا مرنے والا جب موت سے گھبرائے تو اس کو تسلی دینی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے اس کے رحم کی امید رکھ، اور امید رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخش دے گا۔ دیکھو تو میت کو کیا چاہیے، مرنے والے کو، کہ کتنا بھی عمل کرنے والا ہو اس کے ڈر سے اللہ کا ڈر نہیں جانا، اس کے دل سے اللہ کا ڈر نہیں جانا چاہیے، اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار، اس سے یہ کہیں کہ تو اللہ سے امید مت قطع کر، بلکہ اللہ سے امید رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخش دے گا۔ اسے حسن ظن کی تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ یہ دیکھو تو قریب المرگ آدمی کیا کرے، اس کے دل سے اللہ کا خوف جدا نہ ہو، اور اس کے پاس بیٹھنے والے اور اس کے رشتہ دار کیا کہیں، تنبیہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں اپنی امید قطع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے امید رکھو تمہیں بخش دے گا وہ۔ تو اس کو کیا کرنا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو کیا کرنا ہے بتا دیا گیا۔ اچھا تسلی کیا دے رہے ہیں کہ قد کنت علی خیر، آپ تو خیر پر تھے، آپ تو خیر پر تھے نا، تو مرحلے آسان ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قد کنت علی خیر، اور پھر قد کنت علی خیر کہنے کے بعد خیر کی تفسیر کر رہے ہو کہ خیر پر کیسے تھے آپ۔ دیکھو فجعل یذکرہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کرنے لگے ان کے بیٹے کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کا دیدار آپ نے کیا ہے، اللہ کے رسول پر آپ ایمان لائے ہیں، تو اللہ کے رسول کی صحبت آپ کو حاصل ہے، خیر ہے۔ اور دوسرے، اللہ نے آپ کے ذریعے اتنا کام لیا ہے کہ شام کی تمام فتوحات آپ کے حصے میں آتی ہیں۔ وہ فتوح ہوا شام، شام جو ابھی فتح ہو گیا نا جی، شام کی ساری فتوحات آپ کے نام لکھ دی گئی ہیں۔ وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے فتوحات کے دائرے کو وسیع کیا ہے، اور وہاں تک اسلام آپ کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہ خیر کم ہے؟
ایک تو آپ کو رسول کی صحبت حاصل ہے، آپ صحابی ہیں، اور دوسرے اللہ نے آپ کے ذریعے یہ کام لیا ہے کہ آپ نے شام کے جو علاقے فتح کیے ہیں، اسلام کے پہنچنے کے راستے ہموار کر دیے ہیں۔ کتنا بڑا خیر کا کام ہے۔ اب دیکھو، جواب دیکھو، اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ، لیکن ان تمام سے افضل چیز تو تم نے چھوڑ ہی دی۔ نبی کی صحبت کا تذکرہ کیا، شام کی فتوحات کا تذکرہ کیا، ترکت افضل من ذالک کلہ، ان تمام سے افضل جو چیز تھی وہ تو تم نے چھوڑ ہی دیا، وہ بولنا تھا نا تم کو۔ ارے بولے نبی کی صحبت سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کا دین دور دور تک پھیلانے کے لیے ملک فتح کرنا، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے؟ ترکت افضل من ذالک کلہ، ان تمام سے افضل ایک چیز تو تم نے چھوڑ ہی دی، وہ بولے ہی نہیں کیا؟ ارے بولے وہ کیا ہے؟ بولے شہادت لا الہ الا اللہ، توحید کی گواہی۔ ارے نکتہ یہ ملا کہ اگر آدمی توحید والا نہ ہو تو نبی کی صحبت بھی اسے کچھ کام نہیں آنے والی ہے جی، اور کتنا بھی فتح کر لے وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ توحید کی حقیقت معلوم ہوئی کہ نبی کی صحبت بھی جس کو نصیب ہو جائے مگر توحید اس کے دامن میں نہ ہو، اس کی صحابیت بیکار ہے۔ صحبت میں نہیں تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بھی تو نبی کی صحبت میں رہتا تھا، لیکن توحید نہیں تھی اس کے پاس، تو صحابی کہاں ہے؟ نبی کی صحبت اس کے کچھ کام آئی، یہاں تک کہ نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، اور مرنے کے بعد اس اپنے زانوں کے اوپر اس کا سر رکھ کر کے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، نماز جنازہ پڑھائی، اپنا کرتا دے دیا اس کے کفن کے لیے، کرتا دے دیا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، جنتی ہو گیا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا، نہ آپ کے لعاب دہن کا کچھ فائدہ ہوا، نہ آپ کے اس کپڑے کا کوئی فائدہ ہوا، اور نہ آپ کی نماز جنازہ جس میں آپ نے دعا فرمائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ توحید اگر نہیں ہے تو انسان کے کام کوئی چیز نہیں آ سکتی، اس کا ہر عمل برباد ہے۔ پتہ چلا کہ شہادت لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل چیز ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے فتوحات شام کا حوالہ دیا، تم نے نبی کی صحبت کا حوالہ دیا، سب سے افضل چیز تو تم نے چھوڑ ہی دی۔ ترکت افضل من ذالک کلہ، کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ شہادت اللہ، توحید کا ذکر آپ نے چھوڑ ہی دیا۔ اللہ، پتہ یہ چلا کہ توحید کتنی بڑی، آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے کہ توحید ہے کیا، جانتے ہیں آپ؟ کتنی بڑی بات ہے۔ افضل من ذالک کلہ، ایک صحابی کہہ رہا ہے اس سے افضل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی توحید سے زیادہ۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ میری زندگی کے 3 مرحلے تھے اس لیے کہ انہیں مرحلوں سے گزرنا ہے، تو اب مرحلوں کا تذکرہ کر رہے ہو جی، مرنے کے بعد مرحلے ہیں مرحلے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں انی کنت علی ثلاثۃ اطباق، اے قد مررت فی حیاتی بثلاث حالات، میں اپنی زندگی میں 3 حالتوں سے گزرا ہوں میں۔ انی کنت علی ثلاثۃ اطباق، اے ثلاثۃ حالات، 3 حالات، میں 3 حالتوں سے اپنی زندگی میں گزرا ہوں۔ میری زندگی میں 3 حالات آئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اور ہر حالت کے اندر میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے کہ اس میں میرا مقام کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کنت اول شیء کافر، پہلے میں کافر تھا، وہ کنت اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا۔ دیکھو، ایک تو میں کافر تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ میرے پاس نہیں تھا ایک، اور دوسرے میں رسول کا مخالف تھا، محمد الرسول اللہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ فلو مت حینئذ فلو مت یومئذ فلو مت حینئذ وجبت لی النار، اگر میں مر جاتا تو جہنم میرے لیے واجب ہو جاتی۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس توحید نہیں ہے، جس کے پاس رسالت نہیں ہے، اس کے لیے جہنمی ہونا لازم ہے۔ وجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ 2 چیزوں کا حوالہ دیا، کیا؟ کنت اول شیء کافرا،
سب سے پہلے میں کافر تھا، یعنی میں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا، اور میں رسول کا سب سے بڑا مخالف تھا، یعنی محمد الرسول اللہ کے بھی قائل نہیں تھا۔ تو دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور اس صحابی نے دو ہی چیزیں ذکر فرمائی ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ، دوسرے محمد الرسول اللہ، تیسرے کسی امام کا کسی شخصیت کا حوالہ نہیں دیا۔ یہ دونوں چیزیں جس کے پاس ہیں تو وجبت لہ الجنہ، اور یہ دونوں چیزیں جس کے پاس نہیں ہے وجبت لہ النار، ہر آواز ہے، یہ ہے مطلب۔ تو الحمدللہ آپ کے پاس لا الہ الا اللہ بھی ہے، آپ کے پاس محمد الرسول اللہ بھی ہے، خوش ہو جائیے آپ جی، یہ وجبت لہ الجنہ، اس کے پاس جنت آ گئی، جنت پہ چلا گیا۔ دو ہی چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد، اور اسی کا حوالہ دیا ہے صحابی نے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ پہلے میں کافر تھا اور رسول کا مخالف تھا، لا الہ الا اللہ نہیں تھا، محمد الرسول اللہ نہیں تھا، جو ہونا چاہیے تھا۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو جہنمی ہو جاتا، جہنم واجب ہو جاتا۔ اب آگے کیا بول رہے ہیں؟ فلما بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، ہزاروں خطار رونے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط۔ کیا شرط؟ شرط بتا، میں ایمان لانے والا ہوں اللہ اور آپ کی رسالت، لیکن ایک شرط ہے۔ بولو شرط کیا؟ کہا کہ شرط ہے کہ اللہ میرے سارے گناہ سے پہلے معاف کر۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے، اور اس حال میں اللہ سے ملے کہ گناہوں کے اجناس اور ارجاس سے، گندگیوں سے وہ پاک، رب پاک، اور پاک کے سامنے پاک ہو کر جانا چاہیے، پاک ہو کر جانا چاہیے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ پکڑ، ہاتھ پکڑ لیا اور ساروں پتہ ہونے لگا۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہوں اور آپ کی رسالت، لیکن ایک شرط۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ اس شرط پر کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پچھلے گناہ معاف کر دے جو میں نے کی ہے، آپ سے دشمنی کی ہے، میں کفر پر رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے کیسے حرکتیں کی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تمام گناہ معاف ویسے ہی ہو جاتے، کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام لائے تو اس سے پہلے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ یہ دیکھو توحید کی برکت دیکھو، رسالت کی برکت دیکھو کہ توحید پر آنے کے بعد اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد آدمی کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے توحید کی عظمت اور رسالت پر ایمان کی برکت۔ کہتے ہیں فلما بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں بیعت کی، فلما بایعت، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو کنت اشد الناس حیاء منہ، پہلے کیا تھا؟ سب سے زیادہ میں مخالف تھا، اور آپ پر ایمان لانے کے بعد میں آپ سے سب سے زیادہ حیا کرتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے نبی کا حلیہ کوئی پوچھ لیتا تو میں حلیہ نہیں بتا پاتا، اس لیے کہ میں نے زندگی بھر نبی کے چہرے کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ کیا روب رہا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی تاب نہ لا سکے، جو میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہو، فتوحات کو وسیع کرنے والا، اتنا بڑا کمانڈر ان چیف ہو، اتنا بڑا آدمی اللہ ہوگا جو دشمنوں سے خوف نہ کھاتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کبھی نظر بھر کر دیکھ نہیں پائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو کنت اشد الناس حیاء منہ، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حیا کرتا تھا۔ فما ملأت عینی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر بھر کر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، اتنا پیار کرتے تھے اللہ۔ یہ ہے نبی کا ادب، نبی سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ نبی کی بات آ جائے تو کہتے ہیں ہمارا امام یہ کہتا ہے، یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی شخصیت کی بات کو لایا جائے، اس سے بڑی بے حیائی دنیا کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا کمانڈر ان چیف ہے، کیا بولتا ہے؟ میں نے نظر بھر کر کبھی دیکھا نہیں اللہ۔ اور آگے کیا بولتے ہیں؟ وَلَا رَاجَعْتُهُ فِي مَا أُرِيدُ، اگر کوئی بات میری خواہش کے خلاف بھی ہوتی تو میں پلٹ کر نبی کو جواب نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں وَلَا رَاجَعْتُهُ فِي مَا أُرِيدُ، میری خواہش اگر ہوتی تھی اور خواہش کے خلاف بات ہوتی تھی
تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو چاہیے اگر وہ رسول کو مانتا ہے تو اپنی دل کی خواہش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نثار کر دے. یہ ہے مومن کا طریق. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی حدیث کا ایک لفظ قابل تشریح ہے. وَلَا رَاجَعْتُ فِي مَا أُرِيدُ، اور میں کبھی پلٹ کر جواب دینے والوں میں سے نہیں تھا. حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، آپ انتقال فرما گئے. کبھی میں نے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، اور اپنی خواہش کے خلاف بھی کوئی بات ہوئی تو میں نے پلٹ کر جواب نہیں دیا. اللہ. اب کہتے ہیں فَلَوْ مِتُّ يَوْمَئِذٍ، تب میں مر جاتا، یہ سب کام کرنے کے بعد تب میں مر جاتا تو قال الناس، تب لوگ کہتے، کیا کہتے؟ ہنیئا لعمر، عمر ابن عاص کو مبارک ہو. ہنیئا لعمر، عمر ابن عاص کو مبارک ہو. اسلم، دیکھو اسلام لایا. وکان علی خیر، اور خیر کے اوپر زندگی گزری، خیر کے اوپر زندگی گزری. فمات فرجی لہ الجنہ، دیکھو وہ مر گیا، اب اس کے لیے جنت کی امید کی جا سکتی ہے. دیکھو پتہ یہ چلا کہ توحید اور رسالت پر برقرار نہ رہنے کے بعد اگر کوئی آدمی جنت کی امید کرتا ہے تو یہ شیخ چلی کے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جنت میں جانے کی امید آدمی اس وقت کرے جب وہ توحید پر اور رسالت پر کاربند ہو. تو تب بولے ہنیئا لعمر اسلم وکان علی خیر فمات فرجی لہ الجنہ، اب جنت کی امید کی جا سکتی ہے رسالت پر اور توحید پر باقی رہتے ہوئے. اچھا آگے کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. یہ تو کتنے مرحلے ہوئے ابھی ان کی زندگی کے؟ 2. پہلے کافر تھے اور نبی کے سب سے بڑے مخالف تھے. اب بیعت کرنے کے بعد توحید والے ہو گئے اور رسالت والے ہو گئے. 2. تیسری حالت بتا رہے ہیں. ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان واشیاء، پھر میں ملوث ہو گیا اقتدار میں اور بہت ساری چیزوں میں. اقتدار میں کیا؟ کمانڈر ان چیف بنا دیے گئے، اور کسی ملک کے کسی شہر کے گورنر بنا دیے گئے. دنیا میں مل گئے. اب یہ ہاں دنیا میں پھنس گئے. یہ یہاں تک کہ جنگ صفین میں بھی تھے نا، شریک تھے جنگ صفین میں. ثم تلبست بعد، حضرت امیر معاویہ حضرت علی میں جو لڑائی ہوئی ہے اس میں یہ تھے جی حضرت عمر بن عاص جی. تو ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان، اقتدار میں ملوث ہو گیا میں. واشیاء، اور اقتدار کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں. فلا ادری علی عملی، اب میں نہیں جانتا کہ یہ چیز میرے لیے ضرر رساں ہے یا مفید ہے. علیہ علیہ علی للضرر ولی للانتفاع، گویا یہ میرے لیے وبال ہے یا میرے لیے ثواب ہے. یہ تیسری حالت ہے میری زندگی کی. آج اقتدار ڈھونڈنے کے چکر میں آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے. نماز کی پرواہ نہیں ہے، روزے کی پرواہ نہیں، IAS کی تیاری کر رہا ہے. نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، جناب علی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. یہاں تک کہ جب کامیاب ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کہ تو امتحان میں کامیاب ہوگا. اس میں امتحان میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اپنی محنت سے کامیاب ہوا ہوں. لیجیے جناب، لیجیے جناب. اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ میں تو اپنی محنت سے کامیاب ہوا ہوں. بالسلطان، اقتدار میں آدمی ملوث ہو گیا. اب کہتے ہیں مجھے پتا نہیں. یہ جو تیسری حالت ہے، دونوں حالت پتا ہے، اب یہ تیسری جو حالت ہے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. علیہ عملی، اب میرے ساتھ عذاب کا معاملہ کیا جانے وبال کا، یا میرے ساتھ ثواب کا معاملہ کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، مجھے معلوم نہیں. یہ تیسری حالت بڑی خطرناک ہے. اللہ رو رہے ہیں زارو قطار، کہہ رہے ہیں اب میں مر جاؤں تو. اب بولتے ہیں فَإِذَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں، فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيَّ، اے میرے بچے میرے اوپر نہیں رونا.
گویا کہ مرنے والے کے اوپر رونا نہیں چاہیے. رونا کس طریقے کا ہو؟ بین کر کے نہیں. آنکھوں سے آنسو بہیں جائز ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے محترم حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ رونا جائز ہے، بین کر کے نہیں رونا چاہیے. جی تو میرے اوپر رونا نہیں، میں ایسا تھا تو ویسا تھا، کمانڈر ان چیف تھا تو میں فلاں جگہ کا گورنر تھا، یہ سب کہہ کر کے مت رونا میرے اوپر. ایک اور دوسرے والا تتبعنی مادحن ولا نارن، جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے پیچھے کوئی تعریف کرنے والا، نوحہ کرنے والی کوئی عورت نہیں جانی چاہیے اور نہ تو آگ جانی چاہیے. پہلے جاہلیت میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا، مرتا تھا، تو اس کے پیچھے بہت ساری عورتوں کو پیسہ دے کر کے لگا دیا جاتا تھا. وہ چلاتی تھی واہ جبلا، ہائے پہاڑ. یہ پہاڑ اٹھائے ہوئے تھا پورا گھر کا بیچارہ، یہ گھر کا پورا پہاڑ یہ اٹھائے ہوئے تھا. فرشتے مارتے، تو جبل تھا کیا؟ پہاڑ تھا کیا؟ پہاڑ اٹھائے ہوئے تھا. تو نوحہ مت کرنا، اس لیے کہ گھر والے اگر اس طریقے سے روتے تو میت کو عذاب ہوتا ہے. جی اگر وہ کہہ کر کے گیا، وصیت کر کے گیا ہے کہ میں جب مر جاؤں تو نوحہ کرنے والیوں کو لگا دینا، نوحہ کرتے رہے، منع کر رہے ہیں. میرے اوپر تم خود بین کر کے نہیں رونا. ولا تتبعنی مادحن ولا نارن، اور جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے پیچھے نوحہ کرنے والی عورتیں اور تعریف کرنے والے لوگ نہیں ہونے چاہیے، اور نہ تو پیچھے آگ جانی چاہیے. پہلے وہ آگ لے کر کے چلتے تھے. یہ تفاؤل ہے، اچھی فعل ہے. من اجل نجات النار، جہنم سے نجات کے لیے یہ ایک بہترین تفاؤل ہے. تفاؤل جس کو کہتے ہیں، جی فعل لینا ہے بہترین. آگ پیچھے نہ جائے. پہلے لوگ دھونی جلا کر پیچھے چلتے تھے، چراغ لے کر چلتے تھے. منع کر دیا گیا کہ کوئی آگ لے کر کے نہ چلے، چراغ لے کر نہ چلے، دھونی لے کر کے نہ چلے، آگ لے کر کے نہ چلے. کوئی تعریف کرنے والا پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ولا تتبعنی مادحن ولا نارن. اچھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَشُدُّ عَلَيَّ إِزَارِي، میری کمر کو اچھی طرح باندھ دینا کفن میں. کیوں؟ فَإِنِّي مُخَاصِمٌ، مجھ سے سوال کیا جانے والا ہے. اچھی طرح باندھ دینا. اللہ کیا صحابی، اللہ کیا کیا وصیتیں کر رہا ہے. شُدُّ عَلَيَّ إِزَارِي، میری کمر اچھی طرح باندھ لینا، باندھ دینا. فَإِنِّي مُخَاصِمٌ، مجھ سے سوال کیا جانے والا ہے قبر میں. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے، قبر کے اندر سوال و جواب برحق ہے. وَشُدُّ عَلَيَّ إِزَارِي، میری کمر کو اچھی طرح کس دینا. فَإِنِّي مُخَاصِمٌ، مجھ سے سوال کیا جانے والا ہے. وَشُنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، اور میرے اوپر مٹی دھیرے دھیرے ڈالنا. جی دھیرے دھیرے مٹی ڈالنا. اس میں نقطہ ملا، مٹی ڈالنا یہ مستحب ہے، اچھا ہے. یعنی آدمی تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالے، تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالے، اٹھا کر کیسے بھر رہے ہیں، ہاتھ سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا. شنّا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں شراب کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ملانا. نیٹ ہوتی ہے نا کچھ ایسی طبیعت ہوتی ہے، کچھ طریقہ ہے اس کا. نیٹ شراب ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، اس میں کچھ اور ملا دیتے سوڈا وغیرہ. تو شنّا کہتے ہیں شراب کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ملانا. تو میرے اوپر مٹی ڈالنا، شنّا قلیلاً قلیلاً، تھوڑا تھوڑا میرے اوپر مٹی ڈالنا. کیوں تھوڑا تھوڑا ڈالنا؟ تھوڑا تھوڑا ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ذرا دیر تک ٹھہرو نا یار، زندگی بھر تو تم میرے ساتھ رہے ہو، اتنی جلدی چھوڑ کر مجھے مت جاؤ، اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. تھوڑا تھوڑا میرے اوپر دیر تک مٹی ڈالتے رہو. وَشُنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، تھوڑا قلیلاً قلیلاً، تھوڑا تھوڑا میرے اوپر مٹی ڈالو. ہو گیا؟ مٹی ڈالنے کے بعد فرمایا آگے وَلَا تَجْعَلَنَّ فِي قَبْرِي خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا، میری قبر کے اوپر یہ لکڑی کا کوئی وہ چبوترا وبوترا مت بنانا، پتھر کا کوئی چبوترا وبوترا مت بنانا. یعنی میری قبر کو پکا مت کرنا، جیسے ہے ویسے چھوڑ دینا. وَلَا تَجْعَلَنَّ فِي قَبْرِي خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا، یہ سب پکی قبر نہیں بنانا. اس سے یہ نقطہ بھی ملا کہ قبر کو وائٹ واش کرنا، چونا وغیرہ لگانا یہ سب جائز نہیں ہے. قبر کو پکی بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے. ساری چیزیں ناجائز ہونے کی قبیل سے ہے.
تو وَلَا تَجْعَلْنَا فِي قَبْرِ خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا، میری قبر کو پختہ مت بنانا، اسے پکا مت کرنا، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي، جب مجھے تم چھپا دو. یہ لفظ کہاں آیا قرآن حکیم میں؟ یہ لفظ قرآن حکیم میں کہاں آیا؟ وارک. وہاں آیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لاش کا کیا کرے، اس لیے کہ اس سے پہلے اس نے مردوں کو دفن کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا. جی نہیں دیکھا تھا اس نے. اب وہ لاش کو لیے پھر رہا ہے کہ کرے تو کیا کرے. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. یواری مانے چھپا دینا، یعنی قبر کھود دی گئی اور اس کے بعد اس میں اس کو ڈال دیا گیا، اوپر سے مٹی برابر کر دی گئی، اس کو کہتے ہیں موارات. جی قرآن میں آیا ہے فَوَّارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ، اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپا دوں. تب سے اس کی سمجھ میں آیا. ایک کوے نے جس کو اللہ نے بھیجا تھا اس کی وجہ سے اسے سمجھ میں آیا کہ اس لاش کا کیا کرنا چاہیے. گویا آدمی کی فطرت یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ لاش کو کوئی اور کام اس کے ساتھ نہ کیا جائے، بلکہ فطرت یہ ہے کہ اس کو زمین کھود کر کے اس کو مٹی کے اندر ڈال دیا جائے اور مٹی برابر کر دی جائے. یہ انسان کی فطرت ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اس کو سمجھایا کہ لاش کا کرنا کیا چاہیے. اب جب پرندے کے ذریعے اللہ نے اس کو سمجھایا، پتہ یہ چلا کہ فطرت یہی ہے کہ آدمی جب مر جائے تو اس کو مٹی کے حوالے کر دینا چاہیے. اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چونکہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے لہذا شے کو اسی کی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے اصل کی طرف. مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی کے حوالے کر دیا جائے. یہ عقل بھی کہتی ہے جی، اور فطرت بھی یہی کہتی ہے. اور اللہ نے بتایا کہ کوے کے ذریعے کہ اس لاش کے ساتھ کیا کیا جائے. گویا کہ اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ آدمی کے ساتھ کوئی اور کام نہ کیا جائے بلکہ مردے کو زمین کھود کر کے اس پہ دفن کر دیا جائے. یہ لفظ وہاں آیا ہے یواری. فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي، جب تم مجھے چھپا دو. ہم سب ایک دن چھپنے والے ہیں. یہ ظہور کے اپوزٹ ہے ایک دم. ابھی دکھ رہے ہیں نا، اس کے بعد منو من مٹی کے نیچے ہم چھپا دیے جائیں گے. فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي، یہ بدن، یہ حسن، یہ علم، یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ منصب، یہ جاہ، یہ مکان، یہ بال بچے، یہ بیویاں، سب ایک دن چھوڑ کر چلے جاؤ گے. کوئی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں، اور لوگ تم کو چھپا کر کے واپس آ جائیں گے. جی اللہ اکبر. فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي، جب مجھے چھپا دینا. مٹی ہو گئی، تھوڑا تھوڑا مٹی ڈال کر کے برابر کر دیے. اب کہہ رہے ہیں فَقُودُوا عِنْدِي، میرے پاس تھوڑا ٹھہرو. یہاں قعود کا مطلب یہ اقیمو، یہاں قبر پر بیٹھنا منع ہے، تو میرے پاس تھوڑا ٹھہرو. کیوں؟ کتنا ٹھہرنا؟ قدر نہر جزور وتقطیعھا. جزور کہتے ہیں اونٹ کو. ایک اونٹ کے ذبح کرنے کے بقدر اور اس کو بوٹی بوٹی کرنے کے بقدر. جس طرح ایک ماہر جزار، ایک ماہر قصاب ایک اونٹ کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد بوٹی بنا دیتا ہے، ذبح کرنے اور بوٹی بنانے کا جو دورانیہ ہے، جو وقفہ ہے، اتنا میرے پاس ٹھہرو. شارحین حدیث نے اس کا وقت نکالا ہے تقریباً 20 دقیقہ، یعنی 20 منٹ، ایسا کچھ شارحین نے لکھا ہے کہ اگر ایک ماہر جزار ہے، ایک ماہر قصائی ہے تو 20 منٹ میں سارے کام کر دیتا ہو. یعنی ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹی بوٹی تکتی، اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا. تقریباً 20 منٹ لگتا ہے اس کو. جی تو کم سے کم 20 منٹ تو رکو. زندگی بھر تم ہمارے ساتھ رہے، تھوڑا ٹھہرو نا یہاں. فَقُودُوا عِنْدِي قَدْرَ نَحْرِ جَزُورٍ وَتَقْطِيعِھَا. 20-25 منٹ تو ٹھہرو بھائی. کیوں؟ أَسْتَانِسُ بِكُمْ، تم سے مجھے انسیت ملے گی، تم سے مجھے انسیت ملے گی. اس سے بعض شارحین حدیث نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے جی بندے کو محسوس کروا دیتا ہے کہ یہاں کون کون ہے. یحس بأہلہ، اپنے اہل کا احساس کرتا ہے. یہاں تک کہ حدیث بھی ہے بخاری کی
جب لوگ چلنے لگتے ہیں تو ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، اللہ سنا دیتا. ویسے مردے سنتے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے احساس کرا دیتا ہے کہ یہاں ہیں یہ لوگ. تھوڑی دیر تک اسے انسیت رہتی ہے، تو وہاں تھوڑی دیر تک کھڑے رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے وہاں کھڑے ہو کر کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو لوگوں سے کہتے ٹھہر جاؤ، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی اور تثبیت کی دعا کرو. تو مغفرت کی دعا کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو. اور تثبیت کی دعا کریں گے اللہم ثبتہ، اللہم ثبتہ، اللہم ثبتہ. برابر اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو سوال و جواب اب ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20-25 منٹ کے بعد دفن کیے جانے کے سب آ جاتے ہیں وہ سوال جواب کرنے کے لیے. من ربک، تیرا رب کون؟ من نبیک، تیرا نبی کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ دنیا کا کوئی سوال وہاں نہیں کیا جاتا. جن سوالوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا جانے والا ہے. سوال یہی 3 ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جانے والا ہے. لہذا اس سوال کے جواب کی تیاری ابھی سے کر لو، ورنہ معلوم تو ہو گیا ہے کہ ان تینوں کا جواب کیا ہے. اگر توحید لے کر نہیں گئے ہو تو یہ جواب نہیں آئے گا، وہاں پر پیپر فیل ہو جائے گا آپ کا، ذہنی میں نہیں آئے گا، آپ بتا ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. لہذا اپنی توحید مضبوط کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر قدم پر دیکھو کہ توحید کیا ہے، ہر قدم پر دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو میرے پاس تھوڑا ٹھہرو نا، استانس بکم، مجھے تم سے انسیت ملے گی تھوڑی، کہ یہاں ابھی کھڑے ہوئے ہیں لوگ. اللہ اکبر. مردہ کتنا کمزور ہوتا ہے اور کس قدر لاچار اور بے بس ہوتا ہے، اور کس چیز کا؟ صرف اور صرف آپ تو وہاں کچھ کر نہیں سکتے، صرف اور صرف اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، یہ سوالوں کا جواب دے لے، اور اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. بس یہی وہ چاہتا ہے تم سے. مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا. آج لوگ مانگ رہے، اور یہاں بتا رہے ہیں مردہ مانگ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کرنا. یہ کیا کر الٹے کر دیا انہوں نے. مردہ کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرو، اور یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. بولے تو ہمارے لیے دعا کر، وہ کیا سنتا ہے؟ وہ تو وہ قیامت تک نہیں سن سکتا. وہ تو جو کہا گیا ہے کرنے کے لیے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کہا گیا ہے وہ کرتے بیٹھے ہیں. اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ یہ کہا جائے تم ہمارے لیے دعا کرو. وہ کیا کر سکتا ہے وہ؟ اس لیے کہ انسان مر گیا، اس کے عمل کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا، اور دعا بھی ایک عمل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو. اللہ، یہ وہ حدیث تھی جس کی تشریح ہم نے ابھی کی ہے، اور 2 صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی پوری حدیث پہلے پڑھی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. نہیں جنتیں، 2 جنتیں. کتنی جنتیں ہوں گی پھر؟ 4 ہو گئی نا، 4 جنتیں ہوں گی. 4 2 جنتیں ملی. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. جنتان تو ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنت اللہ سے ڈر. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں. یہ جنتیں کیسی ہیں؟ آئیے نبی سے پوچھ لیتے ہیں نبی نے کیا فرمایا. حدیث اس طرح. وعن ابی بکر ابن عبداللہ ابن قیس ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جنتان من فضة آنیتہما وما فیہا وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہا وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه في جنت عدن. رواه البخاری فی کتاب التوبہ. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف میں لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو بکر بن عبداللہ ابن قیس روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 جنتیں ہیں ڈرنے والوں کے لیے اللہ سے. 2 جنتیں کیسی؟ جنتان من فضة،
دو جنتیں چاندی کی، وہ آنیتہما وما فیہا، اس کے اندر جتنی چیزیں رہیں گی سب چاندی کی، یہاں تک کہ چمچہ بھی چاندی کا رہے گا جی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہے گی جو کسی دوسرے میٹیریل کی ہو، ہر چیز، یہاں تک کہ زمین بھی چاندی کی، مسیری بھی چاندی کی، پوری جنت، دو جنتیں چاندی کی، چمچے کے ساتھ ساتھ، وہ چمچہ نہیں ہو جو چمچے ہوتے ہو، یہ چمچہ ہو جسے کھاتے ہیں، اسپون، تو چمچے تک چاندی کے، اچھا وہ جنتان من ذہب، اور دو جنتیں مکمل سونے کی۔ عورتوں کو سونا بہت پسند ہے، قرآن حکیم نے کہا أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، زیورات بہت پسند جی، بولے کیا بات ہے، بولے طبیعت بہت خراب ہے، بولے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، بولے ہاں دکھایا، کیا بولتا ہے، بولے شاپنگ کی کمی ہے، اور شاپنگ کی کمی ہے، کہاں جانا ہے، بولے جوہری کہاں جانا ہے، شاپنگ کی کمی ہے، بولے تو شاپنگ کرا دو ان کو ذرا سا، بیماری کون سی، کیا بتایا، بولے خون میں شاپنگ کی کمی ہے۔ تو عورتیں زیورات کی بڑی ہی متمنی ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زیورات انہیں، ارے اللہ نے فرمایا میری جنت کے اندر آجا میری بندی، توحید لے کر کے اور میرے رسول کی اتباع کر کے تو چند زیورات کے لیے ترستی ہے، میری بندی میری جنت میں آجا، پوری دو جنتیں سونے کی دے دیتا ہوں جی، اللہ اکبر، ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جنت کیسی ہوگی، اللہ خالی بتا دیا گیا نا سونے کی ہے، چاندی کی ہے، ہر چیز چاندی کی سونے کی ہے، لیکن کیسی ہے کیفیت مجہول ہے، دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیسی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بتا تو دیا گیا جنت جو ہے چاندی کی ہوگی، جنتیں ہوں گی سونے کی ہوں گی، لیکن کیفیت کیا ہے، کیفیت مجہول، دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، جنت ایسی ہوتی ہے کیا، یہ جنت ہے، اللہ جنت ایسی، کیا کرو گے یہ زندگی لے کر کے، گئی نا 60 سال میں، 65 سال میں گئی نا، 70 سال میں گئی نا، 80 سال میں گئی نا، کیا کرو گے لے کر کے اس زندگی کو؟ اللہ فرما رہا ہے آؤ ہماری جنت کے اندر، یہاں اتنے خوبصورت بنا دیے جاؤ گے، کبھی یہ خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ کیا کہنے، اور کہا کہ دو جنتیں تو مل گئیں، دو جنتیں ہیں، کیا دو چار، دو جنتیں مل گئیں، دو جنتیں مومن دو نعمہ ہیں، ہو گئی، دو جنتیں چاندی کی، جو جنت سونے کی، ایک نعمت اور رہ گئی جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، جو چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، جو جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے، وہ آخری ٹکڑے میں بتائی گئی جی، جنتان من فضہ جنتان من ذہب وآنیتہما ما فیہما، ساری چیزیں سونے کی چاندی کی، ایک چیز رہ گئی جو چاندی اور سونے کی جنت سے زیادہ خوبصورت سے اچھی، کیا؟ وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الکبر علی وجہہ فی جنت عدن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ آپ کو یہ کبھی تمنا نہیں ہوتی کہ اتنے حسین، کسی لڑکی کو دیکھو، کسی لڑکے کو دیکھو، کسی کوئی حسین بیوٹیفل، کسی بیوٹیفل، واو واٹ اے بیوٹیفل سین، کیا دنیا کے منظر دیکھ کر کے آدمی کہتا واو کیا ہے، واو یہ کیا ہے، اور جنت سے بڑی چیز اگر آپ کو عطا کر دی جائے، آپ کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ جتنے یہ حسن بکھیرا ہے، کہتے کشمیر کی وادیوں میں چلو، حلب چلو، شام کا سب سے خوبصورت شہر جانتے کون سا ہے؟ حلب ہے، یہ بنو امیہ کے زمانے میں فتح ہوا پورا، شیعوں کو اسی وجہ سے بڑی تکلیف ہے، اس سے بڑی تکلیف ہے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ سب سنیوں کے خیر خواہ نہیں ہے جی۔ تو حلب بہت خوبصورت، ایک ایک چپا بہت حسین ہے شام کا، اس لیے کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ انبیاء کی زمین ہے، یہ شام کی زمین انبیاء کی زمین ہے، یہ بہت خوبصورت، اس میں ایک علاقہ ہے حلب کا بہت خوبصورت ہے، اس کو ایلوپ بولتے ہیں انگلش میں، ایلوپ، وہ بہت خوبصورت ایریا۔ تو یہ سارا حسن دیکھنے کے بعد کیا آپ کی تمنا نہیں ہوتی کہ جس نے یہ حسن بکھیرا ہے، ٹوٹل چاروں طرف بیوٹیز ہیں، وہ کس قدر جمیل ہوگا، اللہ وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اندازہ لگائیے آپ، اندازہ لگائیے،
دیکھنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی رب تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے رب ہم سب تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه فی جنت عدن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے اوپر صرف کبریائی کی چادر ہوگی، بقیہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اللہ سب سے بڑی نعمت تو وہی ہے۔ جنت کی نعمتیں سونے اور چاندی کے بعد بھی ایک نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت کے سامنے تمام نعمتیں پھیکی ہو جائیں، وہ ہے دیدار الہی، رب تعالیٰ کا دیدار، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، بنانے والے کا دیدار ہے۔ ساری چیزیں دیکھتے تمنا ہوتی ہے کیسا ہوگا، وہ ہے کیسا ہوگا، دیکھنا چاہیے اس کو کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ چلیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ، کتنا ٹائم ہوا؟ ہو گیا 15 منٹ اور کریں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی الربہ تعالی جل وعلا الربہ جل وعلا قال وعزتی لا اجمع على عبدی خوفین وامنی اذا خافنی فی الدنیا امنته فی الآخرہ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواہ ابن حبان فی صحیحہ فی کتاب التوبہ۔ حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اس صحیح حدیث کو صحیح ابن حبان میں کتاب التوبہ کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جی سند اگر صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف، سند اگر نبی تک رفع ہو جائے حدیث مرفوع، اور سند اللہ تک بڑھ جائے حدیث قدسی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، وعزتی، اس سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی، عزت اس کے رسول کے لیے۔ وعزتی، اور میری عزت کی قسم، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ جی اذا خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، اگر دنیا میں مجھ سے ڈر گیا ہو، میری خشیت اس کے دل میں رہی، تو آخرت میں اسے خوف سے نجات دے دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا، آخرت میں ڈرانے والا ہوں اس کو، اخفتہ یوم القیامہ۔ لہذا اس سے پہلے کہ موت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 خوف اور 2 امن بندے پر جمع نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں بے خوف رہے ہو، آخرت میں ڈرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر دنیا میں اللہ سے ڈرے ہو تو امن کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کو نہیں ڈرانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرتے وقت آدمی کو اس کی حالت، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک حدیث میں دیکھیں، حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وهو فی الموت فقال کیف تجدک؟ فقال واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ وانی اخاف ذنوبی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، وہ قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا۔ اب پہنچے، فرمایا کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ اب دنیا چھوڑ کر تم جانے والے ہو، اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ کیا حالت ہے تمہاری؟ کیف تجدک، کیا فیل کر رہے ہو؟ کیف تجدک؟ فقال واللہ یا رسول اللہ، کہا کہ اے اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، انی ارجو اللہ،
میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا، وَإِنِّي أَخَافُ جُنُوبِي، اور میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لا يجتمعان فی قلب عبد فی هذا الموطن الا آتاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت انس سے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس آئے جو قریب المرگ تھا، کہا کیسا پا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول، دو چیزیں ہیں، ایک تو میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اللہ سے حسن ظن ہے کہ اللہ کیسے بھی میرے گناہ ہیں مجھے اللہ بخش دے گا اپنی رحمت کی وجہ سے، اور دوسرے انی اخاف ذنوبی، میں ڈر رہا ہوں اپنے گناہوں سے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے، میں مایوس بھی نہیں ہوں، اللہ سے امید ہے، اور دوسرے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جس بندے کے دل میں اس موقع پر آ جائیں، جمع ہو جائیں مرتے وقت، ایک رجا امید اور دوسرے اللہ کا خوف، تو اللہ تبارک و تعالی جو وہ امید کرتا ہے، جس کی امید کرتا ہے اللہ اسے عطا کرے گا، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ اسے معمون کر دے گا۔ تو گویا کہ مرتے وقت آدمی کے پاس یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی سے امید کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، مجھے معاف کر دے گا، اور میرے گناہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ بندے کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ خوف اور رجا کے بارے میں شارح حدیث نے کہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں چڑیے کے پر کی طرح ہیں، اور جب تک دونوں پر نہیں ہوتے تب تک چڑیا اڑ نہیں سکتی، پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ ایسے ہی آدمی کو اڑنے کے لیے ضروری ہے ایمان کی فضا میں کہ آدمی کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک پر رجا کا ہو اور ایک پر خوف کا ہو، یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور دیکھیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عدل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ وقلب معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة حتى فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواه البخاری فی کتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الاذان کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے آپ کو معلوم ہے امام عادل ہے، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرے وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ اب اس پرورش کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے سے پہلے انہیں یہ بتائیں کہ اللہ کیا ہے، اس کا رسول کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا ہوتی ہے، پہلے وہ ایمان سکھائیں، اسلام سکھائیں، یہ ضروری ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے جی۔ تو وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہو، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، جی، مسجد سے نکلا مسجد میں دل لگا ہوا ہو جی، اور دوسرے 2 آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتے، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے محبت، اور تیسرا کسی عورت نے بلایا اس کو گناہ کے لیے، پیسہ بھی دے رہی ہے، ساری چیزیں دے رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، میں اس گناہ کو نہیں کر سکتا جی۔ تو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے ایسا آدمی جو صدقہ کرے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نہیں۔ اور آخر میں ورجل، ایسا آدمی ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں ہوا اللہ کو یاد کیا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے ذکر اللہ اے خوفا من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، ففاضت عیناہ، تو اعلان کیا جائے گا کہ ایسے 7 آدمی، ایسے 7 قسم کے لوگ میری رحمت کے سائے کے نیچے آ جائیں، میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت پر ایک بیان تھا، بکھرا بکھرا، اور مجھے امید ہے کہ یہ ضروری چیزیں دونوں، اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید، زندگی کے ہر مرحلے میں ہو
اور موت کے وقت یہی دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ سے امید اور اللہ کا خوف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔